ایک سوال جو کمنٹ سیکشن میں پوچھا گیا ان کے متعلق کیا جو کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ لوکا 17 باب 34 سے 36 آیت میں آئے دیکھیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ اس رات 2 آدمی چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن بائبل مقدس یہ نہیں بتاتی کہ جو چھوڑ دیا جائے گا وہ زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی مرضی کی تشریح کرنا چاہتے ہیں انہیں حوالہ کے ساتھ یہ اضافہ کرنا ہوگا۔ اس رات 2 آدمی چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری زندہ چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آئیں دیکھیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ مکاشفہ 6 باب 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ مکاشفہ 6 باب 15 اور 16 آیت میں لکھا ہے، زمین کے بادشاہ اور امیر فوجی سردار پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو۔ یسوع مسیح ہر مرد و زن کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، نہ کہ ان کو برباد کرنے کے لیے۔ اگر لوگ اپنی بری روشوں کو ترک نہ کریں گے اور اپنی زندگیاں یسوع کو نہ دیں گے تو وہ ان کو آسمان پر نہیں لے جا سکے گا۔ ان کو آسمان پر لے جانے کا مطلب ہے بغاوت کا نئے سرے سے آغاز۔ لالچ، غوث، کڑواہٹ اور غصہ ایک بار پھر جنم لے لیں گے۔ دوسرا تسلنیکیوں 1 باب اور 7-8 آیت میں لکھا ہے، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ وہ جو زندہ چھوڑ دیے جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بائبل مقدس کہتی ہے، دوسرا تسلنیکیوں 2 باب اور 8 آیت، جسے خداوند یسوع مسیح اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ ہاں، کلام ٹھیک کہتا ہے کہ 2 آدمی چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ جو لے لیا جائے گا وہ خداوند کا استقبال کرے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ جو چھوڑا جائے گا نیست ہونے کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ بدکار اس کی آمد کی تجلی سے نیست ہو جائیں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ہوگا۔ ایک گروہ بچ جائے گا اور دوسرا گروہ ہلاک ہوگا۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ہوگا۔ ایک گروہ کشتی میں تھا اور دوسرا ہلاک ہوا۔ شاگردوں کا یہ سوال ہے۔ انہوں نے لوکا کی انجیل 17 باب 37 آیت میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند یہ کہاں ہوگا؟ یسوع مسیح نے جواب دیا، اس نے کہا، جہاں مردار ہے وہیں گدھ بھی جمع ہوں گے۔ ایک اور گروہ ہوگا جو نہ تو غاروں میں نہ پہاڑوں میں چھپے گا اور نہ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہے گا کہ ہم پر گر پڑو، بلکہ وہ کہے گا، اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کے نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ شاید ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے آتی ہے۔ ادھر یسوع کی آمد واقعہ ہوتی ہے۔ فرشتے اس کے بیٹے کو آواز دیتے ہیں اور وہ قبر سے باہر آتا ہے کہ ماں کی گود میں دے دیا جاتا ہے۔ سارا خاندان مل کر آسمان پر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے فرض کریں ایک خاندان سیر کے لیے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں حادثہ ہوتا ہے، سب مارے جاتے ہیں۔ آخری بات جو ان کو یاد ہوگی وہ درد جو انہوں نے سہا ہوگا۔ یسوع کے آتے ہی وہ زندہ کیے جائیں گے، کہیں خوبصورت جگہ کی سیر کریں گے۔ ایک شخص اپنی بیمار بیوی کے بستر کے قریب بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہر روز اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہ ہسپتال میں ہوتا ہے۔ ہر روز دیکھتا ہے کہ کسی طرح اس کی بیوی
पूरी सेहतमंद हो जाए, लेकिन उसकी सेहत खराब होती जाती है। किसी तरह उसके हाथ से निकल गई। किस तरह उसके सामने ही उसे कब्र में उतारा गया। लेकिन अब खुशी का वक्त है। यीशु आ रहा है और अब वो अपनी बीवी को एक बार फिर जिंदा देख सकेगा। तब ना दर्द हो रहेगा, ना आहो नाला। यीशु मसीह की आमदे सानी एक जलाली वाक़या है। तारीख का सबसे अहम मोड़ और सबसे अहम वाक़या होगा। उस दिन हर शख्स की किस्मत का नहीं बल्कि मंजिल का फैसला हो चुका होगा। अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग खत्म हो चुकी होगी। यीशु के जाहिर होते ही इब्लीस और यीशु मसीह के दरमियान जारी अजीम कशमकश का भी खात्मा हो चुका होगा। मत्ती 24 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान पर आता देखेंगे। आप सिर्फ एक ही तरफ खड़े हो सकते हैं, दूसरा मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जिंदगी में हमारा क्या हुआ, फैसला ही हमारे काम आएगा। यहूदा कहता है, देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों को इंसाफ करे और बेदीन गुनाहगारों को कसूरवार ठहराए। आप आज कहाँ खड़े हैं? क्या आपने यीशु को अपना आप दे दिया है? आपने उसे अपना दिल दे दिया है या उसके लिए फैसला कर लिया है? बाइबल मुकद्दस मत्ती की अंजील में कहती है, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। उस वक्त एक अलैदगी होगी जैसे कि आज भी है। आसमान की बादशाही को खोना सब कुछ खोने के बराबर है। उसकी आमद पर अगर जिंदा होंगे तो या तो उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे या उसकी तजली से नीस्त होंगे। आपके लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा तक खुदावंद के साथ रहें? इससे बढ़कर कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप लिपटे हुए हैं? आपके पास ऐसा क्या है जो आप खोना नहीं चाहते? आप में कौन सी ऐसी आदत या बुराई है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते? जिस दिन यीशु आएगा, ये महल, बंगले, घर, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नौकरियां, ओहदे, बैंक अकाउंट, अगर किसी बात से कुछ फर्क पड़ेगा तो वो ये है कि हम उसे कितना जानते हैं, और उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि उसके कलाम को बेहतर तरीके से पढ़ें। जो लोग सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, ये नहीं देखते कि कलाम असल में क्या कह रहा है, कि किन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जिनको नीस्त किया जाएगा। कलाम को बेहतर तरीके से जानने के लिए ज़रूरी है कि उसको पढ़ें, उसकी गहराई में जाएं, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से जान सकें। अगर इस वीडियो से मुताल्लिक या मेरी किसी भी वीडियो से मुताल्लिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब दिया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।